اور دوسری خوبی حضرت عثمان غنی کی جو بڑی بڑی، ویسے تو یہ خوبیوں کے جامع تھے، مجموعہ تھے، دوسری خوبی ہم حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ایک لفظ اور کہتے ہوتے ہیں، بڑے حیادار تھے، حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کے پیکر. اور اتنی شرم و حیا اللہ نے عطا کی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حیا صرف کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اگلا کہتا ہے یار کچھ شرم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کا تعلق بول چال کے ساتھ بھی ہے. ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا کا تعلق ہماری حرکات اور سکنات کے ساتھ بھی ہے، ہمارے افعال کے ساتھ بھی ہے، اور حیا کا تعلق ہمارے لباس اور پوشاک کے ساتھ بھی ہے. کپڑا اٹھا ہوا ہو، لوگ کہتے ہیں اس کو نیچے کرو، کچھ شرم کرو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ اگر میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے تکلفی میں تشریف فرما تھے، اس طرح کہ آپ کا یہ تہ بند، یہ کپڑا ذرا اوپر اٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کی حالت میں تشریف فرما رہے، آپ ہلے نہیں. حضرت عمر آئے، آپ نہیں ہلے، آپ کا کپڑا اٹھا رہا. اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ٹھہراؤ باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کے در سے حیا پھوٹتی ہے، شرافت جہاں پر دست بستہ کھڑی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ٹھیک کیا. اما عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عمر آئے، آپ تشریف فرما رہے، حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے اپنا لباس ٹھیک کیا، آپ ٹھیک ہو کر کے بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج یہ شرم و حیا ہمارے لباس میں بھی نہیں ہے، ہماری گفتار میں بھی نہیں ہے. جو ہماری زبان میں جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کوئی بڑا آتا تھا نا، بڑا بھائی آتا تھا تو چھوٹا بھائی کھڑا ہو جاتا تھا چارپائی سے، والد آتا تھا اس کو سرانے والی سائڈ پہ ہم جگہ دیتے تھے. معاشرہ ہمارا وہ اس طرف چلا گیا ہے. شرم و حیا یہ کسی بھی معاشرے کو استوار کرنے کا، اس کے توازن کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جس معاشرے سے شرم و حیا اٹھ جاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہماری زبانیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے، ہمارا کردار بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہمارا لباس پوشاک بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی ہیں اور یہ مسلمانوں کے بہت بڑے محسن ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ جو قرآن کریم یہاں پر ہماری الماریوں میں ہم پڑھتے ہیں الحمد سے والناس تک، اسے چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اگر نشر کیا گیا ہے تو حضرت عثمان نے نشر کیا تھا، جمع کر کے اس کو پھر آگے نشر کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ہمیں چلنے کا بھی کہا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے اللہ نے فیصلہ، میزان، معیار مقرر کر دیا ہے. ایمان لانا چاہتے ہو؟ جی اللہ، پھر تمہارا ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو محمد کے صحابہ کی طرح لے کر کے ہوگی، اپنی مرضی کا نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آل بیت،
یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اعمال اور افعال میں بھی۔ دین کوئی ہم تک براہ راست تو نہیں پہنچایا، آسمانوں سے ہمارے اوپر تو نہیں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درسگاہ میں اور آپ تو نہیں بیٹھے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرات حسنین کریمین بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ بیٹھے ہیں۔